نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الطلاق، سبق نمبر 299، آیت نمبر 1 سے 12 تک، لیسن نمبر 289، آیت 1 to 12۔ لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب طلاق دو تم عورتوں کو، فطلقوہن، تو طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور شمار کرو، گن لو عدت کو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارا، لَا تُخْرِجُوهُنَّ، نہ تم نکالو ان کو، مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کے گھروں سے، وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ وہ نکلیں، الا مگر، ان یأتین، کہ وہ آئیں، بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی کو، وتلک، اور یہ، حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، ومن یتعد، اور جو تجاوز کرے گا، حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فقط، تو تحقیق، ظلم، اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنی جان پر، لا تدری، نہیں تم جانتے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالی، یحدث، پیدا کر دے، بعد ذالک، اس کے بعد، امرا، کوئی صورت، فاذا بلغن، پھر جب وہ پہنچیں، اجلہن، اپنی مدت کو، فامسکوہن، تو روک لو ان کو، بمعروف، بھلے طریقے سے، او یا، فارقوہن، جدا کر دو ان کو، بمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، واشہدوا، اور گواہ بنا لو، ذوی عدل، دو عدل والوں کو، منکم، تم میں سے، یعنی اپنے میں سے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ، اور قائم کرو گواہی کو، للہ، اللہ کے لیے، ذالکم، یہ بات، یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بہ، ساتھ اس کے، من کانا، جو کوئی ہو، یؤمن، ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، ومن یتق اللہ، اور جو ڈرے گا اللہ سے، یجعل، پیدا کر دے گا،
لہو اس کے لیے، مخرجا نکلنے کا راستہ، وَيَرْزُقْهُ اور رزق دے گا اس کو، من حیث جہاں سے، لا يحتسب وہ گمان نہ کرتا ہوگا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جو بھروسہ کرے گا اللہ پر، فَهُوَ تو وہ، حسبہ کافی ہے اس کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بالغ پہنچنے والا ہے، امرہ اپنے حکم کو، قد جعل اللہ تحقیق بنا دیا اللہ نے، لکل شیء ہر چیز کے لیے، قدرا ایک اندازہ، واللائی اور وہ عورتیں، یئسن جو مایوس ہو چکی ہوں، من المحیض حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر شک ہو تم کو، فعدتہن تو ان کی عدت، ثلاثۃ اشہر 3 مہینے ہے، واللائی اور وہ عورتیں، لم یحدن جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، یا جو حائضہ نہ ہوئی ہوں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والیاں، اجلہن ان کی عدت، ان یدعن کہ وہ رکھ دیں، حملہن اپنا حمل، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو ڈرے گا اللہ سے، یجعل لہ وہ کر دے گا اس کے لیے، من امرہ اس کے کام میں، یسرا آسانی، ذالک یہ، امر اللہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم اس نے نازل کیا ہے اس کو تمہاری طرف، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو ڈرے گا اللہ سے، یکفر عنہ وہ دور کر دے گا اس سے، سیئاتہ اس کی برائیاں، وَيُعْظِمْ اور بڑا دے گا، بڑا کرے گا، لہو اس کے لیے، اجرا اجر، اسکنوہن بساؤ ان عورتوں کو، من حیث جہاں، سکنتم تم رہتے ہو، من وجدکم اپنی وسعت کے مطابق، ولا تضاروہن اور نہ تم ضرر پہنچاؤ ان کو، لتضیقوا تاکہ تم تنگ کرو، علیہن ان پر، یا تنگی کرو ان پر، وَإِن كُنَّ اور اگر ہوں وہ، اولات حمل حمل والیاں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو خرچ کرو ان پر، حتی یہاں تک کہ،
یدعن وہ رکھ دیں، حملہن حمل اپنا، فإن پھر اگر، اردعن وہ دودھ پلائیں، لکم تمہارے لیے، فآتوہن تو دے دو ان کو، اجورہن ان کے اجر، وَأْتَمِرُوا اور معاملہ کرو، بینکم آپس میں، بمعروف بھلے طریقے سے، وَإِنْ اور اگر، تعاصرتم آپس میں کشمکش کرو تم، فسترضع تو دودھ پلا دے، لہو اس کو، اخرى کوئی دوسری، لینفق تاکہ خرچ کرے، ذو سعۃ وسعت والا، من سعتہ اپنی وسعت میں سے، ومن اور جو کوئی، قدر علیہ تنگ کیا گیا اس پر، رزقہ اس کا رزق، فلینفق پس چاہیے کہ خرچ کرے، مما اس میں سے جو، آتاہ اللہ عطا کیا اس کو اللہ نے، لا یکلف اللہ نفسا نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی شخص کو، الا مگر، ما آتاہا جتنا دیا اس کو، سیجعل اللہ ان قریب کر دے گا اللہ، بعد عسر تنگی کے بعد، یسرا آسانی، وکأین اور کتنی ہی، من قریۃ بستیوں میں سے، عتت انہوں نے سرکشی کی، ان امر ربہا اپنے رب کے حکم سے، ورسلہ اور اس کے رسولوں سے، فحاسبناہا تو حساب لیا ہم نے اس سے، حسابا شدیدا حساب سخت، وعذبناہا اور عذاب دیا ہم نے اس کو، عذابا نکرا عذاب سخت، فذاقت تو اس نے چکھا، وبالا وبال، امرہا اپنے کام کا، وکانا اور ہے، عاقبت انجام، امرہا اس کے کام کا، خسرا ناکامی، اعد اللہ لہم تیار کیا اللہ نے ان کے لیے، عذابا شدیدا شدید عذاب، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ تحقیق نازل کیا اللہ نے، الیکم تمہاری طرف، ذکرا ایک ذکر، رسولاً ایک رسول،
یتلو علیکم پڑھتا ہے تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیات، مبینات واضح، لیخرج الذین تاکہ نکال دے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، ومن یؤمن باللہ اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا اور عمل کرے اچھے، یدخلہ داخل کرے گا اس کو، جنات باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، قد احسن اللہ تحقیق اچھا دیا اللہ نے، لہو اس کو، رزقا رزق، اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، سبع سماوات 7 آسمانوں کو، ومن الارض اور زمین میں سے، مثلہن انہی کی مانند، یتنزل الامر اترتا ہے حکم، بینہن ان کے درمیان، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی نے، قد تحقیق، احاطہ گھیر رکھا ہے، بکل شیء ہر چیز کو، علما علم کے اعتبار سے۔ سورۃ الطلاق، اس سورت کے 2 رکوع ہیں، 12 آیات ہیں، 249 کلمات ہیں اور 1060 حروف ہیں۔ طلاق کا لفظی معنی آزاد کرنا، چھوڑ دینا، اور طلاق سمبل ہے جدائی کا، مفارقت کا، الگ کرنے کا، اور بنیاد اس کی کیا ہے؟ اختلاف، سبب انٹالرنس، باہم برداشت کا نہ ہونا۔ گھر کی دنیا ایک چھوٹا یونٹ ہے اور باہر کی دنیا ایک بڑا یونٹ، جو کچھ باہر ہے اس کا ایک نمونہ ہر گھر کے اندر ہے۔ چھوٹی چھوٹی اکائیوں سے مل کر ایک بڑی دنیا بنتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں جن سے مل کر ایک پورا معاشرہ بنتا ہے۔ جب ایک گھر ٹوٹتا ہے، بنیادی یونٹ میں پھوٹ پڑتی ہے، تو اس کا اثر صرف اس گھر تک نہیں رہتا، وہ اثر پوری سوسائٹی تک جاتا ہے۔ توحید اتحاد کو جنم دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے، تو لوگوں کی باہمی مزاج، سوچ، عادات کے اختلاف سے بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اکٹھے رہنے والوں کے لیے اکٹھا رہنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ باہم جدائی ہوتا ہے، یعنی طلاق ہو سکتا ہے ایک خاندانی زندگی میں شوہر اور بیوی کے درمیان۔ خطبہ نکاح میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیات آتی ہیں ان میں 4 دفعہ تقویٰ کا حکم آتا ہے۔
تو گویا نکاح کی یا خاندانی زندگی کی بنیاد کیا ہے، یا اس کی اصلاح اور بہتری کی بنیاد تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر. جب دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے تو بہت سی مشکلات بڑھنے سے رک جاتی ہیں، انسان ایک دوسرے کو اس کا حق دیتا ہے. اور پھر ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر طلاق کا ذکر آیا وہاں پھر 4 بار تقویٰ کا ذکر آیا. اکٹھے ہونے کے آداب میں بھی اہم ترین چیز تقویٰ، اور الگ ہونے کے آداب میں بھی، جدائی کے آداب میں بھی بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ. یہ سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی. سورۃ البقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کے احکامات ملتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ تفصیلات عدت وغیرہ سے متعلق سورۃ الاحزاب میں بھی ملتی. اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ سورت کے اندرونی مضامین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سورت لازماً البقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے. اور روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ سورت بقرہ کے احکام کو سمجھنے میں غلطیاں کرنے لگے اور عملاً کچھ مشکلات پیش آئیں، ان کی اصلاح کے لیے، حل کے لیے کیا نازل کیا گیا؟ سورۃ الطلاق کو نازل کیا گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں اصل بنیاد کیا ہے، یا اصل کیا ہے؟ نباہ کرنا، باہم مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کی رعایت کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، واعفو واصفحوا واغفروا پہ عمل کرنا. لیکن استثنائی طور پر، ایکسپشنلی طلاق کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کے حدود، طریقہ کار اور آداب بتا دیے گئے. اب اس معاملے میں کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اسے لازمی طور پر ان شرائط کا، اصولوں کا خیال رکھنا ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں. کیونکہ یہ واقعہ صرف ایک گھر کے فساد کا نہیں، سوسائٹی میں فساد کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس لیے ایسی حدود بتائی گئی ہیں کہ جن میں اصلاح کی گنجائش بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر معاملہ درست نہ ہو تو احسن طریقے سے الگ ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے. امید ہے سورۃ البقرہ کی کچھ باتیں یاد ہوں گی، اور طلاق دینے کا جو طریقہ وہاں بتایا گیا تھا اس کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب، طلقتم النساء، تم طلاق دو عورتوں کو. یا ایھا النبی کہہ کر آپ کو پکارا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سے خطاب ہے، لیکن آگے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اگرچہ آپ کو پکارا گیا ہے لیکن حکم باقی سب کو بھی ہے، جو بھی اس مشکل کا شکار ہو، جس کو بھی یہ حل چاہیے ہو. اور آپ کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ چونکہ یہ احکامات ایسے احکامات ہیں جن کی موقع کی مناسبت سے پابندی لازم ہے، ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بہت جگہوں پر قل کہہ کے خطاب بظاہر آپ کو ہے لیکن اس میں شامل سبھی ہیں. اور قل کہہ کر آپ کو خطاب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر. چونکہ طلاق کے معاملے میں بہت سے لوگ اللہ کی قائم کردہ حدود کی پابندی نہیں کرتے اور غیظ و غضب اور غصے میں ناروا اقدامات کرتے ہیں، لہذا خطاب کا انداز مختلف ہے. یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے برعکس یا ایھا النبی کہا گیا. اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، یعنی طلاق کا ارادہ کرو، یعنی جب تمہارا ارادہ ہو طلاق دینے کا. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن پڑھو، فاستعذ باللہ. تو اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، یا یہاں مراد قرأت سے قرات کا ارادہ ہے؟ قرات کا ارادہ، یعنی جب تم قرات کا ارادہ کرو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو. تو اسی طرح یہاں بھی طلقتم سے مراد طلاق دے چکو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جب تم طلاق دینے کا ارادہ کرو. فطلقوہن، تو طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے. یہاں لام جو ہے یہ لام توقیت ہے،
وقت بتانے کے لیے آیا. اور عدت کیا چیز ہوتی ہے؟ عدت وہ مدت جو گنی جائے. یہ کس سے ہے؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ عین دال دال، عدد سے. وہ مدت جو شمار کی جائے. لعدتہن سے مراد کیا ہے؟ یعنی عدت کی گنتی جہاں سے شروع ہو سکے، عدت کے آغاز سے، یعنی جہاں سے عدت کا آغاز کیا جا سکے. اور وہ کون سی حالت ہے جس میں عدت کا آغاز کیا جا سکتا ہے؟ طہر کی حالت. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ تم عورت کو ناپاکی کی حالت میں یعنی پیریڈز کے دوران طلاق نہ دو، کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے، یعنی عدت کی مدت بتائے گی. اب اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیتا ہے تو یہ جو حالت ہے اس وقت اس کی، یہ کیا شامل ہوگی؟ یعنی یہ جو پیریڈز ہیں یہ ان ثلاثہ میں سے ایک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر ان کو شامل کر لیا جائے تو پھر باقی کیا بچے گا؟ 2 ماہ. تو بنیادی طور پر تو وہ 3 مہینے ہے نا عدت. تو اس طرح عدت صحیح طور پر شمار نہیں کی جا سکتی. اسی طرح اگر آپ اس کو شمار نہیں کرتے تو یہ بھی درست نہیں. تو مراد اس سے یہ ہے کہ ایسے موقع پہ طلاق دو کہ عورت اپنی عدت کو شمار کر سکے. اور اس کی متفقہ صورت، اگریڈ اپون صورت کیا ہے کہ حیض سے قبل طہر کی حالت میں طلاق دی جائے. اور طہر بھی وہ جس میں شوہر اور بیوی کا باہم جسمانی تعلق نہ ہوا ہو، تاکہ آئندہ کے جو ایام ہیں ان میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ عورت حاملہ نہیں ہے. اتنی احتیاط کی کیا ضرورت ہے، اور یہ اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے، اور اس بات کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، اور سورت کے آغاز میں ہی کیوں ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہے بغیر کسی تمہید کے؟ اکثر صورتیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں سبح للہ ما فی السماوات یا الحمد للہ سے شروع ہوگا، یا بہت سی صورتیں جو الف لام میم یعنی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان میں پہلے قرآن مجید کا ذکر آتا ہے، کتاب کا ذکر آتا ہے. تو اکثر صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے اس کے آغاز میں ایک تمہید ہوتی ہے، پھر مرکزی مضمون ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اختتامیہ ہوتا ہے. لیکن کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں ڈائریکٹ بات شروع کر دی گئی ہے، اور اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ بات بہت اہم ہے. توجہ سے اسی بات پر فوکس کرو، یہی حکم ہے اس وقت اہم تمہارے لیے کہ ایسا کرنا ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے سے کس قدر مسلمان غفلت برتتے اور اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں رکھتے. اور شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں، جانا ہی نہیں. اور پھر یہاں پر جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس میں وہ تو شامل ہیں ہی جو ارادہ کریں، لیکن دوسرے لوگوں کے اوپر بھی کیا لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اس بات کی تلقین کرے اور حق کی طرف مڑے. اس میں ایک اور حکمت بھی ہے. ایک تو یہ کہ عدت کا شمار ہو سکے، دوسرے یہ کہ بچے کا نسب محفوظ ہو سکے، وہ جس کا بیٹا ہے اسی کی طرف منسوب ہو. تیسرا یہ کہ عورت کی یہ حالت جو پیریڈز کی ہے یا حیض کی حالت ہے یہ صحت کی نسبت بیماری سے زیادہ قریب تر ہے، اور اس میں اس کا مزاج دیگر حالات کی نسبت زیادہ اریٹیبل ہوتا ہے. لہذا ایسے وقت میں کہ جب وہ پہلے ہی ایموشنلی فٹ نہیں، اس کو ایک اور صدمے سے گزرنا پڑے تو یہ ایک ناپسندیدہ بات ہے. لہذا درست اور بہتر صورت کیا ہے؟ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کو ان کی عدت کے لیے طلاق دو، یعنی عدت شمار کرنے کے لیے. یعنی یہاں کے لیے جو ہے نا واسطے کے معنوں میں اس طرح نہیں آ رہا. مراد اس سے یہ ہے کہ اس کا شمار کر سکے. لام توقیت کا کیا مطلب ہے؟ جو وقت بتاتا ہے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور شمار کرو گنتی. احسو احساس سے ہے سواد، یہ حسا کہتے ہیں کنکری مارنے کو. عرب کنکریوں پہ یعنی چھوٹے چھوٹے پیبلز پہ گنا کرتے تھے. اب یہ جو گنتی ہے یہ شمار کرنے کے لیے، اور نہ صرف یہ کہ وقتی طور پہ گننے کے لیے، بلکہ اگر کسی عدد کو یاد رکھنا ہوتا تھا کہ کوئی چیز کتنی ہے تو اتنی کنکریاں
کیا کی جاتی؟ الگ کر لی جاتی، سنبھال کے رکھ دی جاتی ہیں. فلاں چیز مثلا اب تو آپ کے پاس کیلکولیٹرز ہیں اور کمپیوٹرز ہیں اور کاغذ ہیں اور پین ہیں، اور آپ کو ایک فگر کوئی بھی یاد رکھنا ہے، آپ کے پاس کون سی چیز کتنی ہے یا کیا کرنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کو لکھ لیتے. جہاں نہ کاغذ ہو نہ قلم ہو اور انہیں فگرز یاد رکھنے ہو، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ کوئی چیز تو لے کے اتنی گنتی کی رکھ دیں گے نا کہ بھئی یہ چیز اتنی ہے، یہ اتنی ہوگی. تو عام چھوٹے موٹے معاملات کو سلجھانے کے لیے کیا کرتے؟ کنکریاں گن کے رکھ لیتے. تو احصوا العدہ یعنی صرف یہ نہیں کہ گننا، بلکہ شمار کرنے کے علاوہ ان کا ریکارڈ رکھنا مراد ہے. اس کا ریکارڈ رکھو. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ یعنی عدت کی ابتدا اور انتہا کا خیال رکھو اور اس کا ریکارڈ رکھو. کیوں ریکارڈ رکھو؟ تاکہ عدت سے پہلے پہلے شوہر رجوع کر سکے، اور عدت گزرنے کے بعد عورت نکاح کر سکے کہیں اور یا اسی کے ساتھ جس سے پہلے نکاح تھا، اگر ایک طلاق ہوئی ہے تو. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی کیوں ضروری ہے؟ پہلے تو کہا نا فَطَلِّقُونَ لِعِدَّتِهِنَّ، پھر کہا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، دوبارہ کیوں کہا احصوا العدہ؟ عدت کا باقاعدہ حساب رکھنا ہوگا، کتنا وقت گزر چکا، کتنا باقی ہے. کیوں؟ تاکہ کسی غلط فہمی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھ جائے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی حدود ٹوٹے. مثلا عورت کی عدت ختم ہو چکی تھی اور پہلا شوہر کیا چاہتا ہے؟ اس سے رجوع کرنا. اب ٹائم لمٹ ہے، اگر وہ ختم ہو گئی تو رجوع نہیں ہو سکتا، وہ عورت آزاد ہو چکی. اور اسی طرح اگر کوئی عورت کہیں دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ جب تک عدت گزرے نہیں دوسری شادی نہیں کر سکتی. تو ایسی صورت میں بہت ضروری ہے کہ اس کا باقاعدہ حساب رکھا جائے، کب شروع ہوئی عدت اور کب ختم ہوگی. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ربکم جو رب ہے تمہارا. تقوی کا حکم، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور اس معاملے میں پورا پورا خیال کرو. یہاں ایک بات یاد رہے کہ اگر کوئی حیض کی حالت میں طلاق دے تو اس صورت میں وہ طلاق بدعی کہلاتی ہے، لیکن طلاق ہو جاتی، یعنی قانونی طور پر وہ طلاق کاؤنٹ ہوگی. بعض علماء کا کہنا ہے، جن میں امام ابن القیم اور امام ابن تیمیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق شمار نہیں ہوگی، یا اس طلاق کو طلاق نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا. اور اس کے لیے وہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف غصے کا اظہار فرمایا اور دوسری طرف ان کو کہا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کریں اور اس کو اپنی زوجیت میں روکے رکھیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے حیض آئے اور وہ طاہر ہو، اس کے بعد اگر طلاق دینا چاہیں تو طلاق دیں. اور طہر بھی وہ جس میں مباشرت نہ کی ہو. اور یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے. ابن عباس اس آیت کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ طلاق حیض کی حالت میں نہ دے، نہ اس طہر میں جس کے اندر شوہر مباشرت کر چکا ہو. ابن مسعود کہتے ہیں عدت کے لیے طلاق یہ ہے کہ طہر کی حالت میں مباشرت کے بغیر طلاق دی جائے. اکرمہ کہتے ہیں اس حالت میں طلاق دے کہ عورت کا حاملہ ہونا معلوم ہو، اور ایسی حالت میں نہ دے کہ وہ اس سے مباشرت کر چکا ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ قانونی قسم کے احکامات ہیں. اور پھر یہ ہے کہ طلاق جب دی جاتی ہے تو ایک ہی بار طلاق کہنا کافی ہے. ایک دفعہ میں ایک سے زائد دفعہ طلاق کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک دفعہ کہنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی. انہوں نے جا کر مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ عورت اس سے جدا ہو گئی اور 997 ظلم اور عدوان کے طور پہ باقی رہ گئے، جن پر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے.
تو بنیادی طور پر اگر ایک شخص ایک وقت میں ایک طلاق طہر کی حالت میں دیتا ہے تو وہ طلاق اس کے لیے کافی ہے. 3 دفعہ حیض گزرنے کے بعد وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی. اب وہ عورت کہیں اور شادی کرنا چاہے تو کر سکے گی. پھر فرمایا کہ جب تم ایک طلاق دے دو لا تخرجوہن، نہ تم نکالو ان کو. کہاں سے؟ گھر سے. من بیوتہن، ان کے گھروں سے، یعنی جس میں وہ پہلے رہ رہی تھی. ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں، یعنی نہ عورت خود نکلے نہ شوہر اس کو نکالے جب تک کہ اس کی عدت ختم نہ ہو جائے. اور اس دوران عدت اس عورت کا نان نفقہ اور رہائش مرد کے ذمہ ہوگا. اور یہ حکم ہے طلاق رجعی کے لیے، ایسی طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہو. الا، مگر، ان یاتینا، وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ مبینہ، صریح برائی کا، کھلی برائی کا ارتکاب کریں. اس صورت میں اگر تم فوراً ہی نکالنا چاہو نکال سکتے ہو. اب فاحشۃ کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں کس برائی کے لیے استعمال ہوا ہے؟ زنا کے لیے. یعنی اگر عورت کسی بڑی برائی کی مرتکب ہو رہی ہے، شوہر کے علم میں یہ بات آئی یا اس کو شک گزرا اور اس کا وجود جو ہے اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہے، تو بجائے اس کے کہ غصے میں آ کے کوئی اور بڑا قدم اٹھائے اور کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، تو بہتر ہے کہ بیوی کو پھر گھر سے نکال دے. اور اس کے علاوہ بعض علماء نے کہا کہ فاحشہ چونکہ صریح برائی کے معنوں میں بھی آتا ہے، اس لیے اگر بیوی بہت برے کام کرنے والی ہو یا بہت بد اخلاق اور بد زبان ہو اور شوہر کے لیے بہت اذیت کا سبب ہو، تو ایسی صورت میں بھی وہ اس کو اگر نہ رکھے تو نہ رکھے. لیکن عام طور پر چھوٹی موٹی باتوں پر اور چھوٹے موٹے اختلافات پر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ملتی کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد فوراً گھر سے نکال دے، بلکہ کیا کرے؟ گھر میں ہی رکھے. یعنی ادر دین دس بفاحشۃ مبینہ کے دیگر اختلافات کی بنا پر گھر سے نہیں نکالا جا سکتا، نہ ہی دھکے دے کے اور نہ ہی کوئی الزام تراشی کر کے. اور اس میں حکمت کیا ہے کہ گھر میں ہی رکھو؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے غصے کی حالت میں کوئی ایسا کام کیا ہو تو پھر تمہیں احساس ہو جائے اور تم اس سے رجوع کرنا چاہو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. کون سی ہیں اللہ کی حدود؟ عدت شمار کرنا اور اس گھر میں رکھنا اور اس کے نان نفقے کا خیال کرنا. وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی زیادتی کرے گا حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، یعنی حد پار کر جائے گا، فقط ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. کس نے اپنے اوپر ظلم کیا؟ جس نے اللہ کے ان احکامات کو نہ مانا. یہ تمہاری چوائس پہ نہیں کہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مرضی تو نہ کرو. اگر تم ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو تو کسی کے ساتھ نہیں، دراصل اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو. فقط ظلم نفسہ، کیونکہ انسان جب بظاہر کسی پہ زیادتی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کون بھگتتا ہے؟ اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس کی سزا کسے ملے گی؟ خود اس کو ملے گی. تو انسان کی بہت بڑی بھول ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ستا کے خوش ہو. کسی کو ستا کے خوش ہونا انتہائی حماقت کی بات ہے، کیونکہ اللہ دیکھتا ہے، اور جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ پھر اس کا بدلہ پانے کے لیے تیار رہے. لا تدری، نہیں تم جانتے. کیا نہیں جانتے؟ کہ آئندہ کیا حالات ہوتے ہیں. لعل اللہ، شاید کہ اللہ، یحدث، پیدا کر دے. حدث کہتے ہیں کسی ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے موجود نہ تھی. مثلا حادثہ جو ہوتا ہے جسے ایکسیڈنٹ کہتے ہیں، تو وہ بھی ایک نئی چیز ہوتی ہے نا. اور اسی طرح حدیث اس بات کو کہتے ہیں جو نئی ہو، ایک طرح سے جو پہلے سے موجود نہ ہو، جس سے تمام لوگ واقف نہ ہو. لعل اللہ، شاید کہ اللہ، یحدث بعد ذلک امرا، پیدا کر دے اس کے بعد کوئی صورت، کوئی نئی بات. یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کے بعد کوئی
اور راہ نکال دے. مثلاً کیا راہ؟ صلح کی، رجوع کی، صلح کی، حالات کی درستگی کی. اور کئی ایک ایسے واقعات ملتے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ غصے میں آ کے شوہر نے طلاق دے دی، پھر غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر رجوع کر لیا، اور اس کے بعد ساری زندگی اچھے بھلے رہتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات جو دیے ہیں ان کی ایک حکمت ہے اور ان کی ایک خاص غرض ہے، اور ان کو توڑنا انسان کے اپنے حق میں نقصان دہ ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچے اپنی عدت کو. اجل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مقرر مدت. فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو، یعنی رجوع کر لو. بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے، یعنی عدت کے اندر ہی. او فارقوهن، یا جدا کر دو ان کو، الگ کر دو ان کو فرق سے. بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے. وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو. ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دو عدل والے تم میں سے، دو صاحب عدل تم میں سے کیا ہو جائے؟ گواہ ہو جائے. ابھی جو گواہ بنانے کا حکم ہے یہ مینڈیٹری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ استحباب کے درجے میں، مستحب ہے. کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر وقت کوئی گواہ اویلیبل ہی ہو. بعض اوقات شوہر اور بیوی تنہا ہوتے ہیں اور ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بنا لو دو صاحب عدل تم میں سے. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اب یہ حکم گواہوں کے لیے. اور قائم کرو گواہی اللہ کے لیے، یعنی گواہی دینے والے گواہی بھی سچی دیں. ذالکم، یہ بات، یوعظ بہ، نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جس کا نہیں وہ جو جی چاہے کرے. ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا. یجعل لہ مخرجا، نکال دے گا اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کی راہ. مخرج مفعل کے وزن پر، خرج سے یعنی خلاصی کی صورت، اس مشکل سے نکلنے کی کوئی شکل، اس تنگی تکلیف کا کوئی حل. تو خلاصہ کیا ہے؟ شوہر نے طہر کی حالت میں عورت کو طلاق دی، عورت کی عدت شروع ہو گئی. اب وہ جب تک عدت ختم نہیں ہوتی شوہر کے گھر میں ہے. اب آخری سٹیج آ پہنچی ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب فائنل ڈیسیژن لینا ہوگا. اور فائنل ڈیسیژن کیا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ، اگر روکنا چاہتے ہو تو روک لو، لیکن وہ روکنا کیا ہے؟ درست طریقے پر روکنا، ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ نہیں کہ جو نامعقول قسم کی ہو، کیونکہ وہ نبھانی مشکل ہوتی. یا پھر یہ ہے کہ تم ان کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو، مت روکو. اور اس میں بھی کیا ہے کہ عورت کو جب رخصت کیا جائے، مطلع طلاق دیا جائے، آسان طریقے سے ایک دوسرے کو بائے بائے کیا جائے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور دو صاحب عدل کو گواہ بھی بنا لیا جائے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا. اور اگر آئندہ کہیں کسی معاملے میں گواہوں کی گواہی کی ضرورت ہو تو وہ اللہ کی خاطر گواہی دیں، کسی انسان کے لیے اس کی فیور میں کوئی بات نہ کریں، یعنی شوہر یا بیوی کے حق میں. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. اور آپ دیکھیے کہ معاملات پر بات ہے، طلاق کے احکامات ہو رہے ہیں اور ایمان کی بات بھی بیچ میں آ رہی ہے، اور اسی طرح تقوی کی بات بھی آ رہی ہے. اور پھر یہاں ایک بہت اچھی خوشخبری سنائی گئی کہ جو لوگ اللہ سے ڈر کے معاملہ کریں گے اللہ ان کی مشکلات آسان کر دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھریلو مشکلات کا سبب بھی خوف خدا کا نہ ہونا ہے، اللہ کے ڈر کا نہ ہونا ہے. کیونکہ جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا نا، تو اگر آپ کو کوئی ایسا واقعہ یاد ہو جس میں کسی کے ہاں طلاق ہوئی ہو یا ایسے جھگڑے ہوئے ہو، کس قدر لوگ غلط بیانی، الزام تراشی، جھوٹی باتیں، ایک دوسرے کی عزت روندنا اور ناروا قسم کے سلوک سے ایک دوسرے کو نوازتے ہیں. اور پھر فیملیز کا آپس میں انوالو ہو جانا، اور بعضوں کو صرف سنی سنائی باتوں پر اور جھوٹی باتوں پر یا امیجنری باتوں پر یقین کر کے پارٹی بن جانا، اور پھر دوسروں کی اندھا دھند ہاں میں ہاں ملانا اور اس میں عصبیت کا شامل ہو جانا. یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان اللہ سے نہیں ڈرتا. جب انسان اللہ سے ڈر کر صرف اتنی بات کرے جتنی وہ ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
کہ بات بڑھتی نہیں. دیکھیے کہ ہر دو انسانوں کے درمیان ایک جھجک ہوتی ہے, ایک اللہ نے ایک قدرتی طور پر حیا رکھی ہے کہ انسان سپیس رکھے اور دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے کہ جس میں اس کی حیا ختم ہو جائے. کیونکہ حیا جب ختم ہو جاتی ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب دو لوگ ایک دوسرے کو بدتمیزی سے پیش آئیں گے, بدتمیزی سے بولیں گے, جھوٹے الزام لگائیں گے, چیخ چلا کر ایک دوسرے سے معاملہ کریں گے, تو وہ جو باہم ایک عزت کا اور ایک احترام کا رشتہ ہے اور جو انسانیت کا رشتہ ہے وہ پامال ہوگا. اب جب حیا ختم ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر انسان ایک دوسرے کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے, دل سے بھی اتر جاتا ہے, اور اصلاح کے چانسز کم سے کم ہو جاتے. نتیجہ کیا ہے کہ جہاں چانسز ہوں بھی واپس ملنے کے, وہ نہیں ملتے. اب کیا ہے, مسائل مزید بڑھتے ہیں. لیکن جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ سے ڈر کے کسی پہ زیادتی نہ کرے, کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگائے, صرف اپنے طرفدار بڑھانے کے لیے دوسرے کو نہ رگے دے, تو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی حمایت کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی مزید صورت پیدا کر دیتا ہے. اور یہاں تو چونکہ طلاق کے متعلق بات کی جا رہی ہے, یعنی گھریلو زندگی کے مسائل کا حل بتایا جا رہا ہے, لیکن عام حالات میں بھی, یعنی اگرچہ یہ ایک خاص موضوع سے متعلق ہے ساری آیات, لیکن جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ گھر کیا ہے, ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے. اس آرگنائزیشن میں اگر اتحاد نہیں, باہمی ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر سگالی نہیں, تو وہاں سے جو اخلاق پنپیں گے وہ جہاں بھی جائیں گے وہاں ایسی ہی صورت پیدا کر دیں گے. جس سوسائٹی کا گھر کا یونٹ برباد ہو جاتا ہے, اس سوسائٹی کا جو بڑا یونٹ ہے اس کے اندر بھی وہ محبت اور انسانی ہمدردی نہیں پائی جا سکتی. تو یہاں پر گھر میں ہو انسان, یا کسی ادارے میں ہو, یا کسی حکومت میں ہو, یا کہیں پر بھی ہو, باہم مل جل کر ٹیم ورک اور آپس کے انتظامات کو بہتر طور پر چلانے کے لیے یہی اصول کار فرما ہے. اور ان میں سے پہلا ہے تقوی, اور پھر ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور رزق دیتا ہے اس کو جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا, جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا, جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں جاتا کہ یہاں سے بھی اللہ فراہم کر سکتا ہے, پرووائڈ کر سکتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے, اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, فَهُوَ حَسْبُهُ, تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ, بے شک اللہ پا لینے والا ہے اپنے کام کو, اپنے مقصد کو, پہنچنے والا ہے اپنے مقصد کو. یعنی اللہ جس چیز کا ارادہ کر لے, جو کام کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے, کوئی اس کو روکنے والا نہیں. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, تحقیق بنایا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ, اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے, ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. تنگی بھی گزر جاتی ہے اور خوشحالی بھی گزر جاتی ہے, دونوں ہی چیزیں اپنے اپنے وقت پر ختم ہو جاتی ہیں. ہر خوشی کا بھی ایک اینڈ ہوتا ہے اور ہر غم کا بھی ایک اینڈ ہوتا ہے. اور یہ جو کلی شیء ہے نا, تقدیر کا قانون ہر چیز کے لیے ہے, یعنی قانون قدرت یا قانون تقدیر جو ہے وہ ہر چیز کے اندر کار فرما ہے. سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کی. کیا معنی ہے تقدیر مقرر کری؟ کیا تقدیر مقرر کی ہر چیز کی؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا سائز کیا ہوگا, اس کا رنگ, اس کی شکل, اس کا ڈیزائن, اور کب سے کب تک وہ باقی رہے گی اور کب ختم ہوگی, اور کیا کیا اس کا رول ہے, کیا اس کا فنکشن ہے. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اور پھر ہر چیز کا الگ الگ بھی, اور پھر تمام چیزوں کا جو مجموعہ ہے ان سب کو ملا کر بھی. مثلا ہمارے جسم میں مختلف اعضاء ہیں, اللہ کو پتا ہماری آنکھیں کب تک کام کریں گی اور کان کب تک کریں گے اور باقی جسم کب تک کرے گا, اور پھر ہمارا ہارٹ کب تک کام کرے گا. آپ نے دیکھو گا کہ بعض لوگوں کے لیے ان کے باقی سارے اعضاء جو ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں,
لیکن دل کام کر رہا ہوتا ہے بس. تو اس کا ایک وقت مقرر ہے نا, جب تک اسے کام کرنا ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا, بھلے سب کچھ ڈیڈ ہو جائے. جب جان نکالے گا وہ تو وہی نکالے گا. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, ہر چیز کا ایک انداز ہے. کل شیء عندہ بمقدار, ہر چیز مقدار کے ساتھ ہے. جانوروں کی جو تعداد ہے یا جو پودے اگتے ہیں یا اور اسی طرح وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس, لیکن اللہ زمین پہ کتنے اتارتا ہے؟ جتنے اللہ کو پتا ہے کہ بس اتنا کافی. پھر نہ صرف یہ کہ ان چیزوں میں جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے, بلکہ سورج اور چاند میں بھی اللہ نے اندازہ رکھا ہے, اس کے لیے بھی ایک تقدیر رکھی. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ, اس کی بھی تقدیر ہے. قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. پھر رات اور دن کا بھی اندازہ, واللہ یقدر اللیل والنہار, رات کتنی لمبی ہوگی, دن کتنا ہوگا, اور ایک خاص اندازے کے مطابق ان کے ٹائمنگز بدلتے چلے جاتے ہیں. اور پھر زمین میں جو روزیاں رکھی انسانوں کے لیے, کتنے سال جینا ہے, کتنے سال یہاں زندگی ہوگی, اللہ کو پتا ہے. اور اس نے اس وقت تک کے لیے سارے انتظامات پہلے سے ہی انسان کو بھیجنے سے پہلے سے ہی کر رکھے. ہر چیز کی پلاننگ ہے اس کے پاس, ہر چیز کا ایک انداز ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہے, ہر چیز کی ایک مقدار ہے, ہر چیز کا ایک مخصوص فنکشن ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. طلاق ہو جائے یا طلاق کا معاملہ آ جائے تو کوئی کسی کا رازق نہیں ہے, کوئی کسی کی روزی کا مالک نہیں ہے, کوئی کسی کے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا, کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. لہذا ایسے معاملات میں جو انتہائی شدید مجروح کن جذباتی ہوتے ہیں, ان میں بھی انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. لیکن یہاں کس کانٹیکس میں بات آ رہی ہے؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اس خاص موقع کی مناسبت سے طلاق کے معاملے میں عدت کی ایک مدت رکھی گئی, ایک مقدار رکھی گئی, ایک حد اور ایک لمٹ رکھی گئی, ایک اندازہ مقرر کیا گیا. اسی طرح پیریڈز کا بھی ایک اندازہ ہے, 5 دن ہے, 7 دن ہے, 10 دن ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. جب اللہ نے باقی کائنات میں قدر رکھی ہے, اندازہ رکھا ہے, ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہے, تو ان معاملات میں بھی اللہ نے ٹائم پیریڈ رکھا ہے. حالات خراب ہو جائیں تو ایک خاص لمٹ ہے, بس یہاں تک, اس سے آگے تم اس کو لمبا نہیں کر سکتے, قصہ ختم کرو, الگ الگ ہو, اپنے کام کرو, جاؤ, لڑائی جھگڑا ختم. یہ نہیں کہا کہ عورت پھر 5 سال عدت کرے, اور یہ نہیں کہ ایک ایک مہینے تک اس کے پیریڈز ہوتے رہیں. اب اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ یہ سسٹم آپ کے کنٹرول میں تھوڑی ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے 5 دن رکھے تو آپ اس کو 10 کر لیں. یعنی آپ اسی طرح سے اٹھتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, ہر ایک چیز شروع ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, اور آپ کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو یہ سب اللہ کے اندازے میں ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. تمہارا کام کیا ہے؟ اس سسٹم کو فالو کرو. تلاوت. ہر چیز اللہ کا حکم ہے, اور اگر اللہ کا ڈر دل میں ہو اور انسان صبر کر جائے, بہت سی چیزیں درست ہو سکتی ہیں. مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں, اور میرے لیے تو سوچ بھی محال ہے کہ یہ اس میں کوئی مشکل ہے. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں زندگی میں مشکل ہوتی ہیں, لیکن اصل مشکل اپنے اندر ہوتی ہے. جس چیز کو ہم قبول کر لیں وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ تو انتہائی مرحلہ ہے نا, کہ جہاں اب سب کچھ ختم ہو رہا ہے. اسلام نے صرف اس مرحلے کی تعلیم نہیں دی, اس سے پیچھے جب نکاح ہوتا ہے وہاں سے تعلیم شروع ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں اور اس زندگی کو کس طرح نبھانا ہے. کیونکہ نہ شوہر کو تعلیم ہوتی ہے, نہ بیوی کو ہوتی ہے, اور اس کے بغیر دونوں کو بس باندھ دیا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر شادی میں ایک ٹیدنگ پیریڈ آتا ہے, اور پھر اگر دونوں طرف سے جذباتیت ہے تو معاملات اور عزت اور احترام اور بنیادی اخلاق جو شوہر بیوی تو کیا کسی عام انسان سے بھی برتنا چاہیے, وہ تک بھی بعض اوقات نہیں ہوتا. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اس نوبت سے پہنچنے تک پہلے ہی سب کچھ ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے. لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سڈنلی بیٹھے بٹھائے
آؤٹ آف نتھنگ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور ایک شخص پروناؤنس کر دیتا طلاق. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں. یہ شوہروں کو بنیادی طور پہ حکم دیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ دے اور عورت خود بھی اور بچے بھی اور حالت گھر کی کیا ہو. بعض کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں اچھے بھلے رہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بہت اچھی موافقت نہیں بھی ہوتی, لیکن ایسے بھی برے حالات نہیں ہوتے. اچانک کوئی تھرڈ پرسن بیچ میں آ جاتا ہے اور شوہر بیٹھے بٹھائے ایسی بات کر دیتا ہے. اس صورت میں اگر عورت اتنے غصے میں آ جائے کہ سب کو چھوڑ کے نکل ہی جائے تو حالات بہت دور چلے جائیں گی. اور اگر تھوڑی سی دیر اپنے آپ کو روک کے, کنٹرول کر کے, صبر کر کے, اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو قبول کر لیا جائے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہر غصے اور ہر شدت کے بعد اور ہر طوفان کے بعد ایک سناٹا بھی آتا ہے, ایک خاموشی کا پیریڈ بھی آتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں, اور پھر یہ کہ کل یوم ہوا فی شان, ہر روز وہ ایک نئی شان میں. آج آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے اور ہو سکتا ہے کل اسی کے لیے آپ کے دل میں محبت بھی پیدا ہو جائے. آج آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہے اور دل اللہ کے ہاتھ میں, کل اسی کے لیے آپ کا دل پھر جائے. بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو محبت کی شادی کرتے ہیں اور بہت ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپیکٹیشن کر کے, اور پھر اس کے بعد کیا, تو تھوڑی عرصے کے بعد ہر چیز ایک مصیبت کا شکار ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد حالات سنبھل بھی جاتے ہیں. تو جس طرح موسم بدلتے ہیں ایسے ہی دل بھی بدلتے ہیں, انسانی حالات اور واقعات, اور پھر ایسی صورتیں پیش آتی. بعض اوقات وہ اسباب ختم ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. کوئی مالی وجہ ہو سکتی ہے, کوئی انسان ہو سکتا ہے, کوئی اور ایسا سبب ہو سکتا ہے, کسی خاص چیز کا ٹینشن اور پریشر ہو سکتا ہے, مثلا شوہر پہ کسی کاروبار کا, یا باہر سے کسی قسم کا کوئی غصہ, غیظ, غضب ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری صورتیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آخری حد تک گھر بچ جائے. کسی طرح ہو سکتا ہے کوئی نئی صورت نکل آئے, لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ, اس طلاق دینے کے باوجود اللہ صورت پیدا کر دے موافقت کی, اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے. اور اس میں بعض اوقات ایک فریق دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے انڈائریکٹلی عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ اس کو اچانک مت نکال دو, اس کو کک آؤٹ نہ کرو. تم یہ نہ سمجھو کہ تم ہی رازق ہو, اگر تم نہیں رکھتے اس کو تو بھروسہ کرنے والے اللہ پر بھروسہ کریں, اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو وہاں سے رزق, اور رزق کمانے صرف کھانا پینا نہیں, اس کی باقی ضروریات بھی وہاں سے پورا کرے گا جس کا وہ سوچ نہیں سکتا. پھر اس میں یہ بات بھی آتی کہ بعض خواتین بلا وجہ ہی رہنا نہیں چاہتی, وہ کوئی وجہ ایسی بن کی دماغ میں آ گئی, کسی نے بھڑکانے سے بھڑک گئے. اب وہ کیا سمجھتی ہے کہ اگر اس کے بچے یا کچھ بھی تو میں انڈسپینسیبل ہوں, میں نہ ہوئی تو اس کی دنیا نہیں بسے گی. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, اللہ کافی ہے. تو دونوں فریقوں کے لیے بنیادی طور پر اللہ کافی ہے. اور ایسے موقع پر ایک مومن کو جب کہ وہ کسی شدید صدمے سے گزر رہا ہو تو بھی تقوی اور توکل اور امید کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑے, ڈپریشن اور مایوسی میں نہ جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو سارے جملے ہیں یہ بہت اپلفٹ کرنے والے ہیں. یعنی پہلی آیت میں بھی آپ دیکھیں تو اینڈ ہو رہا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, دوسری میں آتا ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, تیسری میں آتا ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اور پھر چوتھی میں آتا ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. تو یہ کتنا خوبصورت کلام ہے کہ جو انتہائی اندھیروں میں بھی انسان کو گرنے نہیں دیتا, اٹھائے رکھتا ہے. واللائی یئسن من المحیض, اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی حیض سے, یأس کہتے ہیں امید کا ختم ہونا, جن کو حیض کی امید ختم ہو چکی یعنی مینوپاز ہو چکا, من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے یعنی مسلمان عورتوں میں سے, ان ارتبتم اگر تم شک میں ہو یعنی پیریڈز ریگولر نہیں یا پیریڈز ختم ہی ہو چکے ہیں, فعدتہن ثلاثۃ اشہر, تو ان کی عدت 3 ماہ ہے. اب اس میں وہ ساری خواتین شامل ہوتی ہیں جن کے پیریڈز ریگولر نہیں. مثلا آپ دیکھو کہ بعض خواتین کی عادت ہی کیا ہوتی ہے کہ 6 مہینے کے بعد ان کو پیریڈز ہوتے ہیں, اینڈ اٹس ویری نارمل فار دیم. اگرچہ ایسے کیسز بہت ایکسیپشنل ہوتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں بھی کوئی ایسے ہوں. بعض کو سال میں 1 دفعہ ہوتے ہیں, بعض کو اس سے کم یا زیادہ. تو ایسی صورتیں کہ جس میں عورت کو یا تو حیض ہوتا ہی نہ ہو, یا یہ کہ اس کے بہت ہی irregular ہو, یا ان کے درمیان اتنا لمبا وقفہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ ایک لمبے عرصے تک لٹکی رہے, تو ان صورتوں میں پھر 3 مہینے جس دن سے وہ طلاق ہوئی کاؤنٹ کیے جائیں گے.
واللائی لم یحضن، اور وہ جن کے حیض شروع ہی نہیں ہوئے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض عورتیں بالغ ہونے کے باوجود ان کے پیریڈز نہیں شروع ہوتے، یعنی اگرچہ یہ بلوغت کی علامت ہے لیکن ضروری نہیں ہے. بعض ملکوں میں، بعض علاقوں میں بہت دیر سے بھی شروع ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہوگی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا نکاح اس کے پیریڈ شروع ہونے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی مثلا نکاح ہوا لیکن اس کی رخصتی نہیں ہوئی کیونکہ بچی ابھی چھوٹی ہے، اور اتنے میں وہ کوئی گڑبڑ ہو گئی اور طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں پیریڈز کی تو بات ہی رہ گئی ختم، تو وہ ابھی شروع ہی نہیں ہوئے. تو پھر اس کی مدت اور عدت بھی کیا ہوگی؟ 3 ماہ. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں، احمال کس کی جمع؟ حمل ان کی. اجلہن، ان کی مدت، ان کی عدت. ان یدعن حملہن، کہ وہ اپنا حمل رکھ دیں، یعنی بچہ پیدا کر دیں، خواہ 1 دن بعد، خواہ چند گھنٹوں بعد، ان کی عدت ختم ہو جائے گی، وہ آزاد ہو جائیں گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، پیدا کر دے گا اس کے لیے اس کے کام میں آسانی. کاموں میں آسانی کا نسخہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. جو ایسا کرے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے، خواہ وہ اس خاص مشکل سے متعلق ہو یا عام روزمرہ زندگی سے. ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. انزلہ الیکم، اس نے اس کو تمہاری طرف اتارا ہے. ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، وہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا. ویعظم لہ اجرا، اور اس کا اجر عظیم کر دے گا. اب دیکھیے کہ بات طلاق کی ہو رہی ہے، اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، یعنی اس کو معاف کر دے گا، اس کی مشکلات آسان کر دے گا، اس کی برائیوں کے اس برے وبال سے اس کو بچا لے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر کو بہت بڑا کر دے گا. بات یہ ہے کہ اگرچہ احکامات طلاق سے متعلق ہیں لیکن بار بار تقوی کی بات ہو رہی ہے، خوف خدا کی بات ہو رہی ہے. ایک مشکل دنیا کی تو آئی، ایسا نہ ہو کہ تم غلط رویے اور غلط طریقے کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر بیٹھو، وہاں کے لیے مشکل نہ پیدا کر. اور پھر ان آیات سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صرف آخرت نہیں، دنیا میں بھی انسان کے لیے مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں، کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں جب انسان ناروا باتیں کرتا ہے. پیدا ہونے کی صورت میں 3 مہینے یا 3 حیض کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ حیض تو ان دنوں ہوتا ہی نہیں. بچہ اگر پیٹ میں ہو تو خواہ 1 دن بعد پیدا ہو جائے یا 9 مہینے بعد پیدا ہو، تو وہ عدت لمبی بھی ہو سکتی ہے، وہ عدت چھوٹی بھی ہو سکتی. اور یہ یاد رکھیے کہ طلاق رجعی میں اگر عدت کے اندر اندر شوہر لوٹنا چاہے، بیوی کو واپس لینا چاہے، امسکوہن پر عمل کرنا چاہے، تو اس کو حق ہے اور وہ اس کو واپس رکھ سکتا ہے. اور اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا اور عدت ختم ہو گئی، اور پیچھے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے کہ عدت میں ثلاثۃ قروء کا لفظ ہے، اور قروء کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک حیض کیا گیا اور ایک طہر کیا گیا. تو اس صورت میں جنہوں نے طہر معنی کیا تو اس سے مراد یہ کہ جب تیسرا حیض جس دن شروع ہوگا اس دن طلاق ہو جائے گی، اور جس نے پھر حیض کیا تو اس سے مراد یہ کہ تیسرا حیض جس دن ختم ہوگا، 5-7 دن کا فرق پڑتا ہے، جو بھی عورت کی عادت ہے اس دن اس کی عدت ختم ہو جائے گی. تو بہرحال تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ اگر عدت ختم ہو گئی تو اب شوہر رجوع نہیں کر سکتا. اب اگر وہ اس عورت کو واپس اپنے گھر لانا چاہتا ہے، دوبارہ نکاح ہوگا، اور اس نکاح میں وہ ساری شرائط پوری ہوں گی جو پہلی دفعہ نکاح میں ہوتا ہے، یعنی اس میں مہر بھی ہوگا اور گواہ بھی ہوں گے اور ولی بھی ہوگا، اور باقاعدہ اسی طرح دوبارہ وہ عورت آئے گی. اگر یہ عورت نہیں واپس آنا چاہتی تو اس کی رائے لی جائے گی. یعنی عدت کے دوران تو شوہر کا حق زیادہ ہے، عدت گزرنے کے بعد عورت کا حق زیادہ ہے. اب وہ اگر اگری کرے گی دوبارہ شادی پر، اگری کرے گی دوبارہ واپس جانے پر اور اسی مرد سے دوبارہ شادی پر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرے گی تو پھر کوئی اور بھی اس سے شادی کر سکتا ہے.
یعنی اس صورت میں عورت آزاد. طلاق کا مطلب یہ کہ آزاد ہو گئی. عدت گزرنے کا مطلب ہے طلاق واقع ہو گئی, عورت آزاد ہو گئی. اب وہ چاہے تو اسی شوہر سے پھر شادی کرے اور چاہے تو کسی اور سے کرے. ہاں ایسا چانس صرف 2 بار ہے. اسی کے لیے سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے الطلاق مرتان. اور اگر تیسری بار کسی نے طلاق دے دی تو اس صورت میں عدت عورت اس گھر میں نہیں گزارے گی بلکہ وہاں سے رخصت ہو جائے گی, اور عدت ختم ہونے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی نیا نکاح کرنے کے لیے, لیکن وہ پچھلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی, نہ رجوع اور نہ نکاح. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت آیات ہے. یعظم لہ اجرا, کتنے انکریجمنٹ انسان کو ملتی ہے نا, کہ جب انسان اللہ سے ڈر کے اپنی زبان روک لیتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, تو آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے اس کو. آگے چلتے ہیں. اسکنوہن, ان کو بساؤ, جگہ دو ان کو, یعنی گھر دو ان کو. سکنا کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو. اور سکن بیسیکلی کہتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پہ لے جا کے آباد کرنا, یعنی بیوی کو اس کے پیرنٹس کے گھر سے لے جا کر ایک دوسرے گھر میں آباد کرنا, یہ مراد ہے. اسکنوہن, بساؤ ان کو, من حیث, جہاں سے, سکن تم بستے ہو, یعنی جیسے گھر میں تم خود رہتے ہو. من وجدکم, اپنی طاقت کے مطابق, اپنے پانے کے مطابق. وجد کا لفظ اصل میں وجدہ سے, وجدہ کا مطلب ہے پانا, اور وجد کہتے ہیں موجود, جو تمہارے پاس موجود ہے, جو اویلیبل ہے. بساؤ ان کو جہاں تم بستے ہو, اپنی طاقت کے یا اپنے پاس جو فیسلٹی ہے تمہارے اس کے مطابق. یعنی بیوی کا جو سٹیٹس ہوگا وہ دراصل شوہر ہی کا سٹیٹس ہوگا, یعنی شوہر کے سٹیٹس کے مطابق ہی اس کو مقام ملے گا. یہ نہیں کہ خود اچھے گھر میں رہو, بیوی کو سرونٹ کوارٹر میں رکھو, یا یہ کہ کسی انیکسی میں رکھو, یا اسے اچھوت بنا کے کسی اور جگہ پھینکاؤ. تو بنیادی طور پر شادی کا مقصد کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا اکٹھے رہنا. یعنی یہ ایک بنیادی چیز ہے نکاح میں. اسکنوہن من حیث سکنتم, جہاں خود رہتے ہو وہیں رکھو اس کو. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ شادی کر کے بیوی کو اس کے میکئی بازو کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور کئی ماں وہ وہیں بیچاری گلتی سڑتی رہتی ہے. بعض اوقات چوری کی جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں بیوی کو گھر نہیں لاتے, نہ گھر دیتے ہیں. یعنی بعض ایسے واقعات تکلیف دہ سننے کو ملے ہیں کہ شادی بھی کر لی, عورت سے فائدہ بھی اٹھایا, اپنے سارے حقوق پورے کرائے, اور نہ اس کی شادی کو متعارف کرایا, نہ اس کو کوئی نام ملا, نہ اسٹیٹس ملا کہ کس کی بیوی ہے, کون ہے, نہ کوئی حق, نہ کوئی گھر, نہ کوئی جائیداد, نہ کوئی پراپرٹی, نہ کوئی عزت, نہ کوئی مقام. تو اس لیے نکاح کے معاملے میں شرط ہے بنیادی کہ اس کا اعلان کیا جائے, تاکہ عورت کا حق محفوظ ہو, عورت کی پہچان محفوظ ہو, عورت کو پہچان دی جائے کہ ہاں یہ فلاں کی بیوی ہے, تاکہ وہ شوہر خدا نخواستہ زیادتی نہ کر سکے, اور پھر کہ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اس کے مال میں وارث بھی بنے. چھپی شادی پہ کون کلیم کر سکتا اور کون اس کی بات سنے گا؟ کوئی گواہی نہیں ہے اس کا, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے عورت کے مفاد میں ہے یہ بات کہ اس کی شادی جو ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ اعلان کے ساتھ ہو, اور پھر یہ کہ اس کو باعزت مقام دیا جائے, باعزت ٹھکانہ دیا جائے, اور اس کی رہائش کا انتظام کیا جائے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. اور پھر یہ عام حکم تو ہے, لیکن خاص طور پر طلاق کے بعد جو رجی طلاق ہے اس میں اس کو اس گھر میں ہی رکھو جہاں خود رہتے ہو. تو اس صورت میں بھی اس کو جہاں وہ ہے وہیں رہے. اب ظاہر بیڈ روم الگ ہوں گے. اب اگر بیڈ روم الگ ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ عورت کو کسی ایسی جگہ پھینک دیا جائے کہ جو اس کے شایان شان نہ ہو, کہ بظاہر انسان کہے کہ جی اس کو ہم نے نکالا تو نہیں, رہ ہی رہی ہے اسی گھر میں. تو اس صورت میں اس کو طلاق کے بعد بھی جب تک وہ اس گھر سے چلی نہیں جاتی اس کو معقول, معزز,
محترم مقام ہی دیا جائے گا رہنے کے لیے. اسکنوہن من حیث سکنتم، جس طریقے سے تم خود رہتے ہو اسی طریقے سے اس کو رکھو. من وجدکم، جو تمہاری حیثیت ہے. ولا تضاروہن، اور نہ تم ان کو ستاؤ، نہ تم ضرر پہنچاؤ، نہ نقصان دو. لتضیقوا علیہن، تاکہ ان پر معاملہ تنگ کر دو. تضیقوہن کا لفظ جو ہے یہ ضیق سے ہے. ضیق تنگ کو کہتے ہیں نا، یعنی اس طرح نہ سختی کرو، ایسا نہ تنگ کرو اس کو کہ وہ مجبور ہو کر چلی ہی جائے. اصل میں ضیق جو ہے نا یہ جگہ کی تنگی کے لیے آتا ہے، یعنی اس کی جگہ، اس کا ٹھکانہ تنگ نہ کر دو، اس کا حال تنگ نہ کر دو. اور پھر اس کے بعد دل کی تنگی کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، سانس کی تنگی کے لیے بھی ضیق النفس آتا ہے. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، نہ ستاؤ ان کو کہ تنگ کر دو ان پر، تاکہ دنیا کے سامنے سچے بن جائیں کہ ہم نے تو نہیں نکالا، وہ تو خود ہی چلی گئی، وہی بگوڑی تھی. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر ہوں وہ حمل والیاں یعنی پریگننٹ ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پہ خرچ کرو، ان کا کھانا پینا، کپڑا، دوا، علاج، ڈیلیوری کے چارجز سب کچھ پے کرو. فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ ان کا حمل وضع ہو جائے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے. وہ ٹوٹلی اس کے ایکسپینسو شوہر کے ذمہ ہوں گے. یہ کب؟ عدت کے دوران. اب اگر وہ 9 مہینے تک اس گھر میں ہے اور ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تو اس کے سارے اخراجات شوہر کے ذمہ ہوں گے، اور اس میں کھانا پینا بھی اس کی خاص ضروریات کے مطابق اس کو دیا جائے گا. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں یعنی بچے کو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو دو ان کو ان کی اجرت، یعنی ان پر مزید خرچ کرو، کیونکہ اب بچے کے اخراجات مزید بڑھ گئے. تو یہاں اجور سے مراد دودھ پلائی ہے، دودھ پلانے کا معاوضہ، کیونکہ وہ ایکسٹرا فیور دے رہی ہے. اب وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَأْتَمِرُوا، اور حکم بجا لاؤ ایک دوسرے کا. اعتمار کہتے ہیں اصل میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کو. امر سے ہے یہ لفظ. وَأْتَمِرُوا کس سے ہے؟ امر سے. اور امر کہتے ہیں حکم دینے کو، اور مراد اس سے ہے باہم حکم دینا، یعنی آپس میں مشورہ کرنا اور مختلف چیزیں سجیسٹ کرنا. موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف نکلے تھے تو اس سے پہلے وہ ایک شخص آیا تھا نا، اور اس نے کہا تھا کہ ان الملأ یأتمرون بک، سردار تیرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہاں مشورہ کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو حکم دے رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کچھ. تو یہ جو ہے وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو مراد اس سے ہے کہ مناسب طریقے سے باہم اجرت کے معاملات مشورے سے طے کرو. سورۃ البقرہ میں بھی آتا نا، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، اور پھر اس صورت میں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم ایک دوسرے کو تنگ کرو. تعاصر کا لفظ جو ہے یہ تفاعل کے وزن پر اسرت سے، عین سین رے، یعنی کام دشوار کرنا، کشمکش کرنا. یعنی اگر تم ایک دوسرے کو تنگ کرو، کس معاملے میں؟ بچے کے دودھ پلانے کے معاملے میں، کہ عورت زیادہ مطالبہ کرے اور باپ جو ہے وہ حق نہ دینا چاہے، یا کسی اور وجہ سے کھٹ پٹ چلتی رہے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو جھگڑا ختم کرو، کوئی اور دودھ پلا دے. پھر اصل ماں دودھ نہ پلائے، پھر کوئی اور پلا دے. اور پھر فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اب کتنی اجرت ہو، کس کو کیا دیا جائے، صاحب وسعت اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر رزق کی تنگی کی گئی ہو، فَلْيُنْفِقْ، بس چاہیے کہ خرچ کرے، مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اس میں سے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. یعنی جس کے پاس جتنا ہے اسی کے اعتبار سے اس کا حق مقرر ہوگا، یعنی اس کا صلہ یا اجرت طے کی جائے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر جو اس نے اس کو دے رکھا ہے. اللہ نے جتنا جس کو دیا وہ اسی میں سے خرچ کرے گا نا. اب اگر کسی کے پاس زیادہ ہے نہیں اور عورت اس سے زیادہ کا مطالبہ کر رہی ہے تو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، تو یہ ظلم اور زیادتی والی بات ہوگی. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب کر دے گا اللہ تنگی کے بعد آسانی.
یعنی ایسے معاملات تنگی لاتے ہیں نا، دل کی تنگی بھی، حالات کی تنگی بھی، کئی مشکلات وقتی طور پر پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کتھارسس ہو جاتا ہے، پھر غم بھولنے لگتا ہے، پھر ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی لے آتا ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تلاوت سنیے، پھر اس آیت پر تھوڑی سی بات کر کے آگے چلیں. بات بھی باہم مشورے سے اور فراخ دلی سے طے ہونے چاہیے. اس سے مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. جھگڑا ہوا، طلاق ہوئی، جدائی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن ابھی بھی کچھ کامن انٹرسٹ موجود ہے، اور وہ کامن انٹرسٹ کیا ہے؟ بچہ. اس بچے کے معاملات طے کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرو اور بہتر صورت نکالو. لیکن اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو اس صورت میں جھگڑا ختم کرو. تو بات یہ ہے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. شح، دل کی تنگی، ایسے معاملات فراخ دلی سے ہی حل ہو سکتے ہیں، اور اس میں دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیشہ انسان یہ سوچے کہ اگر میں کسی کے ساتھ بھلا کروں گا تو اس کا اثر اور اس کا فائدہ مجھے پہ واپس پلٹے گا، اور اگر میں کسی کے ساتھ ظلم کروں گا تو مجھے خود اس کا نتیجہ دیکھنا پڑے گا. کسی کے ساتھ برا کرنا دراصل اپنے ساتھ برا کرنا ہے. اور اصل تقویٰ کیا ہے؟ ناگواری کے باوجود دوسرے کو اس کا حق دینا. کیا ہے تقویٰ؟ دل نہیں مانتا، نہیں ہے مرضی، نہیں ہے خوشی، اس کے باوجود جو صاحب حق ہے اس کا حق اسے دینا ہے. اب شوہر کا دل نہیں مانتا کہ جس عورت کو اس نے طلاق دی ہے اس کو مزید ایک پائی بھی دے، چاہے وہ عورت دودھ ہی پلا رہی ہے اس کے بچے کو، لیکن اب یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اس کا حق ہے. اب آپ دیکھیے کہ عورتوں کے حقوق کی کتنی باتیں ہوتی، بڑے سے بڑے حقوق کے چارٹر بھی بنتے ہیں، لیکن وہ حقوق بھی عورت کو کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ خوف خدا ہی نہیں ہوتا. تو جب خوف خدا ہوگا تو تب تم پرامن زندگی بسر کر سکو. اور بات یہ ہے کہ کسی کو اس کا حق دینا دراصل ایک ریئلسٹک اپروچ ہے، ایک حقیقت پسندی ہے. جو چیز جس کی ہے اس کو ملنی ہی چاہیے، اور اگر تم اس کو نہیں دو گے تو یہ کیا ہے؟ دراصل ایک ان ریئلسٹک اپروچ ہے، اور ان ریئلسٹک باتیں جو ہیں وہ فائدہ مند نہیں ہوتی. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، سرکشی کی، بات نہیں مانی، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں سے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو حساب لیا ہم نے ان کا حساب سخت. کیا سخت حساب؟ عذاب دیا، جیسے سورۃ الحج آیت 45 اور اس سے آگے آتا ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّؤَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور عذاب دیا ہم نے اس کو عذاب بہت سخت، بہت ہی برا، مثلاً بھوک کا، قتل، قحط، قید، تباہی، طرح طرح کی عذاب اور آزمائشیں. اور نکر کس کو کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ، سخت، ناگوار. کہیں اور بھی پڑھا تھا آپ نے؟ نکرا کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور نکرا کا لفظ جو ہے نا وہ جس کا انکار کیا جائے، یعنی جو انسان کو سخت ناپسند ہو. منکر بھی اسی سے، اور نکیر بھی اسی سے، منکر نکیر. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو چکھا اس نے اپنے معاملے کا عذاب، انجام، یعنی جو وہ کر رہے تھے اس کا انجام انہوں نے دیکھ لیا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور تھا انجام اس کے کام کا نرا خسارہ، نقصان ہی نقصان. ایسے لوگوں کا انجام صرف نقصان ہوا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب. کب؟ آخرت. دنیا میں بھی ان پہ سخت مصیبت آئی، سخت عذاب سے دوچار ہوئے، اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس ڈرو اللہ سے اے عقل والو، اے عقل والو اللہ سے ڈرو. پھر تقوی کا حکم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھریلو زندگی پہ بات ہوتے ہوتے بستیوں کی تباہی پہ بات کیوں ہوئی؟ خاندان جو ہے وہ ایک نمونہ ہے نا، کل کا ایک جز ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اگر مثلاً کوئی زیادہ چیز خریدنے کے لیے جائیں تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟
تھوڑی سی لے کے دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا کوالٹی ہے اس کی، اور اگر تھوڑی خراب ہے تو آپ کہتے ہیں یہ نہیں، کچھ اور چاہیے. تو تھوڑی چیز جو ہے وہ بڑی چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس کے بیچ میں کیا. یہ بعض اوقات جز جو ہے وہ کل کی نمائندگی کرتا ہے. اگر جز بگڑ جائے، بعض اوقات باڈی میں اگر ایک سیل میں ڈس آرڈر ہو جائے تو بڑھتے بڑھتے پوری کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ اگر گھروں کے اندر امن قائم نہیں کرو گے، اگر گھروں کے اندر دین قائم نہیں کرو گے، اگر گھروں کے اندر حالات درست نہیں کرو گے، آپس کے تعلقات کو اچھا نہیں کرو گے، تو پھر وہ صرف گھر کے اندر تک ہی نہیں رہے گا، وہ باہر بھی پھیلے گا، پورے معاشرے تک جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایسا بگاڑ پیدا ہو جائے کہ پوری بستی کو ڈبونے کا سبب بن جائے. تو پورے پارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپیٹڈلی جہاں دین کی حمایت، نصرت، دین کی خدمت کی بات ہے، وہاں ساتھ ساتھ فیملی لائف کے بھی مختلف پہلو ذکر کیے گئے. شروع میں زہار کی بات آئی، یہاں طلاق کی بات آ رہی ہے، اور طلاق بھی دراصل اصلاح کے ایک طریقے کے طور پر ہے. طلاق کیوں رکھی گئی؟ گھریلو زندگی کو درست رکھو، آپس کے تعلقات اچھے رکھو، اصلاح کرو کرو کرو. اگر نہیں اللہ کی حدود قائم رکھ سکتے تو پھر الگ ہو جاؤ تاکہ مزید فساد نہ پھیلے. کیونکہ ہوتا یہ کہ اگر دو لوگوں میں مسلسل لڑائی رہے تو کیا ہوتا ہے، دو خاندانوں کیا ان کے آگے مزید خاندانوں کا بھی سکون برباد ہو جاتا ہے. بہن بھائی اور رشتہ دار بھی بیچ میں، خالہ چچا ماموں سب انوالو ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک بڑے پیمانے پر بدامنی پھیل جاتی ہے. اب وہ کرتے کرتے اگر بچے بیچ میں ہو تو وہ الگ متاثر ہوتے ہیں، اور ان سے پھر ان بچوں کی اگلی زندگیاں جو وہ مزید اور متاثر ہوتی ہیں. اس لیے یہ کوئی تباہی چھوٹی سی نہیں، اور یہ مشکل چھوٹی مشکل نہیں ہے، یہ مائکرو جو ہے وہ میکرو لیول پر فساد کا سبب بن جاتا ہے. جانے چلی رہتے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، فرائض انسان کے چھوٹ جاتے ہیں، اور ساری قوتیں جو اللہ نے بہترین انسان کو دی ہیں وہ ساری ڈسٹرکشن پہ لگ جاتی ہیں. ہم اگر سارا دن آپ جلتے اڑتے رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف غیبت ہی کرتے رہیں اور الزام تراشی کرتے رہیں، اور کبھی کہانی ادھر سنائے اور کبھی ادھر سنائے، کبھی اس کو پریشان کریں کبھی اس کو پریشان کریں، تو جھگڑا ختم کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی جسم کے اندر اگر کوئی بیماری ہو تو پہلے کیا کیا جائے، دوا وغیرہ سے کو مرم پٹی کر کے علاج کیا جاتا ہے. اگر اس سے کام نہ چلے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے، سرجری. ایٹ ٹائم سرجری پھر ضروری ہو جاتی ہے نا، کیونکہ اگر وہ سرجری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے، کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہو تو کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، جتنا جلدی پتہ چل جائے اتنا جلدی اس کو نکال کے باہر پھینکو جی. اور اگر نہیں شروع میں کرو گے تو کیا ہوگا، جان لیوا. تو اسی طرح خاندانی تعلقات میں اصلاح کرو کرو کرو، اگر نہیں ختم کرو تاکہ ایمان لیوا نہ ہوئی. الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اے لوگوں جو ایمان لائے، یا الذین نہیں کہا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ نے تمہاری طرف تو ذکر نازل کیا ہے. یہ کتاب ہے، نصیحت ہے، پھر بھی نہیں سنبھلو گے، پھر بھی ہدایت نہیں پاؤ گے، پھر بھی اس پر عمل نہیں کرو گے، اس کو چھوڑ کے اپنی مرضی کی زندگی بسر کرو گے، اپنی عقل سے، لاجک اور اپنی خود ساختہ فلسفے اور خود ساختہ چیزوں کی ایکسپلینیشن کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرو، اپنی خواہشات پر، منمانی انٹرپریٹیشنز پر. اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، تمہیں اپنی زندگی اس کے تابع کرنی ہے، یہ تم سے مطلوب ہے، اس سے ہٹ کر نہیں، نہ زیادہ نہ کم. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا. اولو الالباب کون ہے؟ الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. تو گویا یہ ذکر جو ہے یہ ذریعہ ہے کس کا؟ تقوی پیدا کرنے کا. ذکر سے جڑے رہو گے تو دلوں میں خدا کا خوف باقی رہے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو جتنے بھی صحابہ کرام کے آپ حالات پڑھیں گے، ایک کے بعد ایک کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ کس طرح ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا، اپنی نمازوں کے اندر اور مختلف مقامات پر. یعنی مسلسل تزکیہ اس کے ذریعے ہوتا. اگلی آیت میں بھی آپ دیکھیں، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ. ذکر کی وضاحت کر دی کہ کیا ہے وہ ذکر جو رسول پر اترا ہے. یتلو علیکم آیات اللہ، جو اللہ کی آیات تم کو پڑھ کے سناتا ہے.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف خود پڑھنے کی بھی چیز نہیں، بلکہ اس کو پڑھ کے سنانا اور دوسرے کو اس کے ذریعے نصیحت کرنا اور اس کے ذریعے خدا کا خوف دلانا ضروری ہے. آیات کیسی ہیں؟ مبینات، واضح کر دینے والی، روشن. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ نکال دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ ہے اس ذکر کا مقصد. اب اگر کسی کا اس ذکر سے تعلق ہی نہیں، قرآن سے تعلق ہی نہیں، تو قرآن کے بغیر وہ روشنی میں کہاں سے جا سکتا ہے؟ اندھیروں سے کیسے نکل سکتا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے گا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے گا، یعنی اس قرآن کی روشنی میں، اس قرآن کے مطابق، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ داخل کرے گا اس کو باغوں میں بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ. ابد جو ہے یہ ازل کے معنوں میں، ازلی ابدی جس کو کہتے ہیں نا، ازل سے ابد تک. ازل کی ضد اس معنی میں ہے کہ آغاز سے انتہا. تو زمانے دراز کا پھیلاؤ جو ہے نا، اس کے لیے ابد کا لفظ آتا ہے. دراز طویل عرصے تک، مسلسل جاری رہنے والی مدت. کیا ہے ابد؟ مسلسل جاری رہنے والی مدت جس کو ختم نہیں ہونا. قد احسن اللہ لہ رزقا، تحقیق اچھا بنایا اللہ نے اس کے لیے رزق. اللہ نے اس کے لیے خوبصورت رزق رکھا ہے. کس کے لیے؟ جس نے عمل صالح کیے. اور عمل صالح کس کے نتیجے میں آتے ہیں؟ ایمان کے. 2 دفعہ یہاں پر اس آیت میں ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہے. اور اس کا سورس کیا ہے؟ آیات اللہ، اور پچھلی آیت میں ذکر. تو گویا قرآن لازم و ملزوم ہے زندگی کے لیے، اور اس کے نتیجے میں، اس ذکر روحانی غذا کے نتیجے میں اس رزق کا وعدہ ہے جنت کے. قد احسن اللہ لہ رزقا. اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین میں سے بھی اسی کی مانند، یعنی 7 زمینیں. مثلہن کا مطلب کیا ہے؟ مثل یعنی مانند، عدد میں یا خلق میں. کوئی چیز دوسرے کی مثل کب ہوتی ہے؟ اس کی مانند کب ہوتی ہے؟ یعنی ان کی باہم صفات یا چیزیں ملتی جلتی. تو یہاں کن کی مانند؟ یعنی آسمانوں کی مانند. یعنی جس طرح یہ زمین اور آسمان دکھتا ہے، ایسے ہی اور زمینیں بھی ہیں اور آسمان بھی ہیں. یتنزل الامر، اور اس بات کی تصدیق جو ہے، یعنی اور زمینیں بھی ہیں، ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لیتا ہے، بالش بھر زمین پر بھی، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا، یعنی 7 زمینوں کی گہرائی تک دھنسایا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے صرف محدود مطالعے یا محدود نظر کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں ہے اور زمین. اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی اور وہاں تک پہنچ گئے تو انہیں تو کوئی اور زمین نظر نہیں آئی. وہ جو جہاں تک پہنچے ہیں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا پایا ہے. ان کا کہنا یہ کہ ہماری جہالت میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جتنا جتنا ہم آگے جا رہے ہیں اتنا ہی اپنی لا علمی کا اور اعتراف کر رہے ہیں. یتنزل الامر بینہن، اترتے ہیں حکم ان کے درمیان، یعنی اللہ کے حکم ان سب جگہوں پر اترتے ہیں. اور اللہ کے حکم کون سے ہوتے ہیں؟ شرعی بھی ہوتے ہیں اور کونی بھی ہوتے ہیں. لتعلموا، تاکہ تم جان لو. کیا جان لو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس سے یہ بات کیسے جان لو؟ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، تو اس سے یہ بات کیسے جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے؟ یعنی اللہ جو چاہے پیدا کرے، جیسا چاہے بنائے، جہاں چاہے بنائے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تحقیق اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے. یعنی اللہ کا علم ان ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، تمہارا علم نہیں گھیرے ہوئے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، انسان کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے.
تلاوت. آپ یہ بھی اندازہ لگائیں نا کہ دین اسلام میں کوئی چیز قرآن، رسول، ایمان سے الگ ہٹ کر کچھ نہیں. وہ خواہ آپ کے بیڈ روم سے متعلق ہے یا آپ کے دکان سے متعلق ہے یا آپ کے اخلاق سے متعلق ہے، ہر چیز ایمان، تقوی، عمل صالح اور اسی کے گرد گھومتی ہے. اور یہ ساری کی ساری عبادت ہے اگر اللہ کی مرضی کے مطابق. لیکن اسی کو تو سب سے زیادہ بھولے رہتے ہیں، اسی کو اگنور کر دیتے ہیں. تقوی نام ہی اسی چیز کا ہے. کوئی کریڈٹ دے یا نہ دے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی اس پہ خوش ہو ہم سے یا نہ ہو، ان سب چیزوں سے اٹھ کے اس کے لیے سب کچھ ہو جائے. اور جب اس کے لیے ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی بات انسان کو بھی چھوٹی لگنے لگتی ہیں کہ جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا اور وہ قدر کرے گا، کافی ہے. اور تقوی جو ہے، کئی دفعہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ اللہ کے خوف سے وہ کام کرنا جو اللہ نے کہا ہے کرنے کو، اور وہ نہ کرنا جن کو چھوڑنے کے لیے اللہ نے کہا ہے. تو چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق کا ہو، ہر معاملے میں دیکھو یہ کہ حدود کیا ہے، کیا کہا گیا ہے، اس کو سامنے رکھو، نہ کہ اپنی خواہشات کو. اور پھر صورتوں کے مرکزی مضمون کو دہرا لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کی خدمت کریں، دین کی مدد کریں، دین کی حمایت کریں، دین کو ریپرزینٹ کریں، تو اس کے لیے اس پہلو پر توجہ دینی بھی بے حد ضروری ہے کہ دین کا آغاز گھروں کو پرامن بنائیں، گھروں کے معاملات سلجھائیں. اور پھر یہ کہ یہ تو ایک چھوٹا یونٹ ہے نا، تو ہر وہ جگہ جہاں لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں، ہر جگہ جہاں لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں، کیونکہ دین کا کام بھی اکیلے تو نہیں ہو سکتا، تنہا تو نہیں ہو سکتا. تنہا کرنے میں اور مل کے کرنے میں کیا فرق ہے؟ مل کے کیا ہوا کام بہت دور تک جاتا ہے، اور انسان کو اس میں بہت سی چیزوں میں سہولت بھی ہوتی ہے. اور اس صرف سہولت نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے ریاکاری اور بہت سی چیزوں سے بچنے کا بھی موقع مل جائے. جب ایک کمبائن ایفرٹ ہوتی ہے نا، تو اس میں بہت ساری انسان کی کوششیں جو ہیں وہ دوسروں کی کوششوں میں مل جاتی ہیں، تو اس میں جو انسان کی انا اور بہت سے ایسے ایشوز ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں. جہاں بھی انسان مل کے کام کرتا ہے وہاں مشکلات ضرور ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیں. کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی، خواہ آپ دو قریبی عزیز دوست بھی ہیں نا، تو مل کے کوئی کام شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں اختلاف ہوگا، کہیں نہ کہیں جھگڑا ہوگا، کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی عادت بری لگے گی. تو اس میں یہ ہے کہ اکٹھے ہونے کے بھی آداب ہیں اور الگ ہونے کے بھی آداب ہیں. فائدہ اکٹھے ہونے میں ہی ہے، لیکن اگر معاملات حد سے گزر جائیں تو پھر اس میں آداب مفارقت بھی سکھائے گئے ہیں. اور ان آداب میں سب سے بنیادی نقطہ خوف خدا ہے. آج آپ نے کیا سیکھا؟ سب کچھ سن کے کیا سوچ آ رہی تھی؟ علم بہت ضروری، اور ہم سب بہت سی چیزیں جانتے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ہم عمل کرنے لگتے تو بھول جاتے ہیں. عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو جہاں عمل میں اس کا گھٹنا لگے، جہاں خرابی ہو وہاں اپنے آپ کو خود چیک کرے، وہاں اپنا محاسبہ شروع کر دے. یہ میں نے کیوں کہا، اپنے سے خود عہد کرے. کیونکہ جب تک آپ اپنے اوپر خود ہاتھ نہیں رکھیں گے، اپنی بریک خود نہیں لگائیں گے، کوئی دوسرا آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں بعض اوقات دیکھتی ہوں نا کہ جیسے آپ لوگوں سے قرآن ادھر ادھر ہو رہا ہوتا ہے، یا یہ کہ بے وجہ اٹھنا، موومنٹ کرنا، بغیر ضرورت کے اور چیزیں شروع کر دینا، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کیوں ہے؟ اذان لگی ہوئی ہے، بات شروع کر دینا، کیوں؟ وائی؟ کیا اللہ نے ہم کو عقل نہیں دی ہے نا؟ کیا ہمیں اس حکم کا نہیں پتا کہ یہ بولنے کا وقت ہے اور یہ چپ رہنے کا ہے؟ کیا یہ ایک تربیت کا وقت نہیں ہے، ایک ڈسپلن نہیں ہے کہ ہمیں کہاں رک جانا ہے اور کہاں ہمیں چلتے رہنا ہے؟ تو میں اکثر اس پہ غور کرتی ہوں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے. کیا واقعی ہم ناسمجھ ہیں، یا ہمیں اللہ کا ڈر ہی کوئی نہیں، یا ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، یا ہمارے کان سنتے نہیں ہیں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کمی کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو اہمیت دی نہیں جن کو دینی چاہیے. اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات. جب ہم خود محتاط ہوتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں، تو بھلا ہو آپ کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس ہو، کیسے بیٹھیں گے آپ؟ چائے کی گرم پیالی رکھی بھی ہو، کیسے بیٹھتے ہیں آپ؟ کیسے بیٹھتے ہیں؟ کیوں کانشیس ہوتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ گرے گی اور مجھے جلا کے رکھ دے گی، خود ہی کانشیس ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری یہ بات کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے کیا فرق پڑے گا، نیچے گر جائے کوئی کتاب یا اوپر رکھی رہے،
کچھ بھی ہو کیا فرق پڑے گا، اذان لگی اور ہم بولتے رہیں کیا فرق پڑے گا، جب تک ہم خود نہیں نا اپنے اوپر چیک رکھیں گے، خود کو خود نہیں روکیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اور ہمیں روک سکے. جو بچے تو نہیں ہے نا ہم کہ ہر وقت ہمارے پیچھے کو پڑا رہے. وہ کیا چیز بھلواتی ہے ہمیں، اور روز بھلواتی، کیوں بھلواتی ہے، کیا نہیں ہے سمجھ ہمیں؟ جب تک ہم اپنے ساتھ خود عہد نہیں کریں گے نہیں کرنا مجھے یہ کام، کسی قیمت پہ نہیں کرنا، تو تبھی چھوٹے گا. اور اگر آپ اپنے آپ کو خود نہیں روکیں گے تو نہیں رک سکیں گے. چاہے 10 دفعہ آپ قرآن پڑھ لیں اور پڑھا لیں تب بھی نہیں رک سکیں گے. عہد کرنا پڑے گا کہ مجھے رکنا، میں نے بس اس کے بعد نہیں کرنا، یہ چھوڑنا ہے مجھے. اور ایک سب کچھ کٹھا نہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کرتے چلے جائیں، کرتے چلتے دیکھیں انشاءاللہ ہوگا. جب آپ ارادہ کریں گے تو اللہ بھی مدد کرے گا. اور اگر آپ کو اپنا ارادہ کمزور ہے نا اور آپ کی نیت ٹھیک نہیں تو اللہ کی طرف سے بھی مدد نہیں آئے گی. یہاں کیوں کہا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے اللہ کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے گا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے گا، تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. تو ہم سب کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب کے ساتھ دین کا نام لگ گیا نا، ہم دین کے نمائندہ ہیں. اس میں یہ چاہوں گی کہ اس کا جو ہے نا اقبال کلانی کی طلاق کے مسائل، اس کو مزید آپ اس میں دیکھ لیجئے، احادیث وغیرہ ان آیات سے ریلیٹڈ جو چیزیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.